اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو المعین۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی حیات طیبہ سے قضاوت کے عجیب و غریب اور اعجاب انگیز فیصلوں کے بارے میں جاری تھی۔ آج میں آپ کی خدمت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا ایک حیرت انگیز فیصلہ پیش کروں گا۔ ماجرا کچھ اس طرح سے ہے کہ راوی کہتا ہے کہ میں مسجد الحرام میں ایک جگہ پر کھڑا تھا اور میں مشاہدہ کر رہا تھا کہ عباسی خلیفہ منصور دوانکی بیت اللہ کا باقاعدہ طور پر طواف کر رہا ہے۔ ایسے میں ایک شخص پریشان حالت میں بیت اللہ کے قریب بڑھتا ہے اور بلند آواز سے خلیفہ کو آواز دے کر منصور دوانکی کو فریاد کر کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کہ خلیفہ میری مدد کرو، میری مدد کرو۔ یہ دو آدمی جو ہیں یہ کل رات کو میرے بھائی کو گھر سے لے گئے ہیں اور ابھی تک وہ واپس نہیں آیا، معلوم نہیں کہ انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک برتا ہے۔ منصور دوانکی جو طواف کر رہا تھا وہ فارغ ہو کر ان افراد سے کہتا ہے کہ جاؤ کل آنا، نماز عصر کے وقت میں تمہارے درمیان قضاوت کروں گا اور فیصلہ کروں گا۔ اگلا دن ہوتا ہے، یہ افراد تمام جو ہیں یہ پہنچ جاتے ہیں منصور دوانکی کے پاس باقاعدہ طور پر۔ اچانک وہاں پر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا بھی گزر ہوتا ہے۔ منصور امام صادق آل محمد کو مشاہدہ کر کے فریاد لگا کر کہتا ہے، آواز دے کر کہتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، آئیے اور آپ ان کے درمیان آ کر فیصلہ کیجئے۔ امام صادق آل محمد انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں تم خود ان کے درمیان فیصلہ کرو، میں جس کام سے آیا ہوں مجھے اسی کام میں ہی مصروف رہنے دو۔ لیکن منصور دوانکی اصرار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، آپ ہی نے ان کا فیصلہ کرنا ہے۔ تو ایسے میں باقاعدہ طور پر امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کے لیے ایک چٹائی بچھائی جاتی ہے تاکہ آپ اس مسند پر بیٹھیں باقاعدہ طور پر اور ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ امام بیٹھتے ہیں، شاکی امام کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں۔ امام پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یہ دو افراد کل رات کو یا پرسوں رات کو میرے بھائی کو گھر سے لے گئے تھے باہر کسی کام سے، پھر میرا بھائی اس کے بعد واپس گھر نہیں آیا ہے۔ امام ان دونوں افراد کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم اس کے بھائی کو کہاں لے کر گئے تھے؟ وہ کہتے ہیں کہ یا ابن رسول اللہ، ہم اس کے بھائی کو باہر لے کر گئے تھے گفتگو کے لیے، ہم نے کسی مسئلے پر آپس میں گفتگو کی، اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا اور ہم اپنے گھر چلے گئے، ہم آپس میں جدا ہو گئے، ہمیں نہیں معلوم کہ اس کا بھائی کہاں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا دونوں طرفین کی بات سننے کے بعد کاتب کو کہتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی کو رات کی تاریکی میں گھر سے لے جائے اور پھر وہ واپس نہ لوٹے تو جو اس کو لے کر گیا ہے وہ اس کا ضامن ہے۔ یہ فیصلہ تحریر کرواتے ہیں اور پھر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ جاؤ اس ایک شخص کو جس نے آخر میں اعتراف کیا ہے، اس ایک شخص کو لے جاؤ اور جا کر اس کا سر جو ہے وہ اس کے تن سے جدا کر دو، چونکہ یہ ضامن ہے، یہ نہیں لے کر آیا، یقینی بات ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا ہوگا۔ ایسے میں جب اس کو گھسیٹ کے مسجد سے باہر لے جایا جاتا ہے تاکہ اس کو اعدام کیا جائے، اس کو باقاعدہ طور پر اس کی گردن سر سے جدا کی جائے، تو وہ چیخو پکار کر کے امام صادق آل محمد سے کہتا ہے کہ نہیں ابن رسول اللہ، میں نے تو صرف پکڑا ہوا تھا، قتل تو اس نے کیا تھا، یہ دوسرے آدمی نے قتل کیا تھا، میں نے تو صرف اس کو پکڑ کے رکھا ہوا تھا۔ پھر اس کو بلایا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ بتاؤ اصل ماجرا کیا ہے۔ پھر وہ سارا ماجرا بازگو کرتے ہیں دونوں افراد کہ ہم اس طرح سے اس کے بھائی کو یہاں سے لے گئے تھے گفتگو کرنے کے لیے، راستے میں کوئی مسئلہ ہوا، ہم نے اس کو قتل کر دیا، اس آدمی نے پکڑا تھا، دوسرے نے اس کو ایک ضربت سے اس کا کار تمام کیا اور اس کو قتل کر دیا۔ امام صادق آل محمد فیصلہ کرتے ہیں اس شاکی کے حق میں اور اسے کہتے ہیں کہ اس نے تمہارے بھائی کو ایک تلوار کے ضرب سے قتل کیا ہے، تم بھی اسے تلوار کی ایک ضرب سے فی النار کر دو۔ تو وہ اس کو سزا کا حکم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد وہ دوسرا شخص جس نے اس کو پکڑا ہوتا ہے، اس کو جکڑ کے رکھا ہوتا ہے، اس کے لیے امام صادق فیصلہ کرتے ہیں کہ اسے لے جاؤ زندان میں اور اسے ہر سال جو ہے وہ 50 کوڑے جو ہے نا وہ مارے جائیں کہ اس نے جرم میں اعانت کی ہے اور کسی کے قتل میں باقاعدہ طور پر مدد کی ہے۔ تو یہ
ایک حیرت انگیز واقعہ امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قضاوت کا ہمارے سامنے آیا. ہم نے کہا اسے بھی آپ کی خدمت میں شیئر کر دیا جائے. ہماری حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی قضاوت کے اعجاب انگیز پہلوؤں کی طرف آپ کے ساتھ جاری ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد.